جی علینا، آج عمران خان صاحب کی واپسی کے بعد اب اپوزیشن نے اپنی کمر کس لی ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ کشمیر کے معاملے پر یہ ساری طاقت صرف کی جاتی اور پرائم منسٹر کو پوری سپورٹ دی جاتی، لیکن دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے اپنے اجلاس کر کے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جائیں گے۔ ایسن اقبال صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمام ہم نے راضی نامہ ہمارے تمام لوگوں کا ہو گیا، لیکن جو اے پی سی میں جو ساری جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے کہ یہ اس تحریک کا وقت جو ہے وہ کیا ہو اور یہ احتجاج کس طرح سے کیا جائے۔ پولیٹیکل پارٹیز کا جو رویہ ہے یا جس انداز سے وہ انہوں نے اس معاملے کو وہ لے کے آگے چل رہے ہیں اس پر تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سوشل جو میڈیا ہے اس میں ٹویٹرز، اس میں ایک ٹرینڈ رانا صاحب چلا دیا گیا کل سے، اور ساری رات وہ چلتا رہا، جس میں تھا کہ بک بک کرا لو۔ یہ میرے پاس کچھ پڑا ہوا ہے، اس میں عمران خان پر تنقید، بہت زیادہ تنقید، ہر طرح کی تنقید، اور یعنی اس طرح کے ٹرینڈ بجائے اس کے کہ آپ کچھ اس طرح کی بات کریں جس میں اس وقت جو پاکستان نے اچیو کیا ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں، جس طرح ایک مدعا بیان کیا، اس کے بعد اس پریشر کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ یونٹی کا یہاں سے مظاہرہ ہونا چاہیے، کچھ اس طرح سے میسج جانا چاہیے کہ یہ پوری قوم لڑنے کے لیے تیار ہے، پوری قوم کشمیر کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے۔ جس طرح عسکری اور سول قیادت نے ایک پیج پر ہونے کا ثبوت دیا، پرائم منسٹر عمران خان نے جس کانفیڈنس کے ساتھ یہ مقدمہ پیش کیا، اس کانفیڈنس کو زیادہ بڑھاوا دیا جاتا ہے اس طرح سے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کے پیچھے آ کے ریلی کرتی ہیں، لیکن وہ بلاول بھٹو صاحب ایک ایکٹنگ ایسی کر رہے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ جناب آصف علی زرداری صاحب کبھی صحافیوں کو اداکار کہتے تھے، کبھی سیاستدانوں کو، تو مجھے تو وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں کہنی چاہیے۔ مجھے ان کا بچہ جو ہے وہ بھی ایک ایمیچور اداکار نظر آیا کہ جو پتہ نہیں لکھی ہوئی کوئی چیز اس کو مل جاتی ہے اور وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی بہت اچھا مقدمہ ہی نہیں پیش ہوا کشمیر کا، یہ تو بہت اچھا مقدمہ بہت سارے وزرائے اعظم نے پیش کیا ہے۔ مجھے نہیں پتہ کون سے وزیر اعظم نے یونائٹڈ نیشن میں بہت اچھا مقدمہ پیش کیا ہے، جس طرح جو 4 ایشوز پرائم منسٹر عمران خان نے بیان کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ خاص طور پر ٹویٹر پر اب ایک دیکھیں وہاں پر اس میں بھارت نے بہت پیسہ، ٹویٹر پر آپ ٹرینڈنگ کر سکتے ہیں، کسی چیز کی بھی آپ ٹرینڈنگ کروا سکتے ہیں، کیوں علی نا، لیکن اس کے لیے آپ کو پیسہ بہت خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں اور یہ اپنی یہ اسے کہتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر، یعنی ایک آپ کام کر کے آئے ہیں کشمیر کا، لیکن یہاں پر جو لوگ ہیں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے صحیح مقدمہ نہیں لڑا۔ آپ اپنی قیادت سے لوگوں کا اعتماد ہے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا میں خاص طور پر جیسے ٹرکی طیب اردگان، ملائیشیا کے مہاتیر محمد اور تمام جو ممالک ہیں انہوں نے اس بات کو ایکنالج کیا۔ تقریباً 70 میٹنگز ہوئی ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی ان 7 دنوں میں، مختلف سربراہان کے ساتھ، مختلف حکام کے ساتھ 70 میٹنگز انہوں نے کی ہیں ایک شخص نے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ملک سے باہر نہیں گئے، آپ نے کچھ میٹنگ نہیں کی، آپ نے کوئی سفارتکاری نہیں کی۔ پھر اس کے بعد جس طرح سے جس انداز میں وداؤٹ منسنگ ورڈز انہوں نے وہ سارا مدعا سامنے رکھا، اور اب اس پریشر کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان میں جس یونٹی کی ضرورت ہے اپوزیشن وہ پرووائڈ نہیں کر رہی۔ اور آج عمران خان نے جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں بڑی نوک جھوک ہوئی۔ دیکھیں کچھ تحریک انصاف میں کچھ خامیاں حکومت میں ہوں گی، 1 سال ہوا، اس میں ایک بڑا جو ارکان اسمبلی کو گلا تھا کہ عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی، تو اس پر انہوں نے گفتگو کی کچھ لوگوں کے ساتھ، اور اب یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ وہ اگلے ہفتے سے میٹنگز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے اراکین اسمبلی سے۔ اچھی بات ہے یہ ہو گئی، لیکن آپ مجھے اس پارلیمانی جو میٹنگ ہے اس میں بھی آج عمران خان صاحب نے یہی بات کہی، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا ہے، یعنی اپوزیشن ایک بات پہ ابھی تک کوشش کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مقدمات ختم ہو جائیں۔ تو پرائم منسٹر نے آج بھی یہ بات کہی کہ اگر ان کے مقدمے میں ختم کر دوں تو یہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن خبر میں آپ کو دے رہا ہوں رانا صاحب، آپ نے بھی یہ اس خبر کا کچھ حصہ میرے ساتھ شیئر کیا تھا۔ خبر یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں
مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پلی بارگین ٹائپ ایک ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس میں جو اب نئی چیز انہوں نے سامنے لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے, یہ کہتے یہ ہیں مسلم لیگ نون والے کہ آپ حسن اور حسین کے ساتھ پلی بارگین کر لیں, کیونکہ وہ دونوں برطانیہ کے ریزیڈنٹ ہیں, پاکستان میں آ کر پالیٹکس کرنے کا ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. پلی بارگین کے نتیجے میں وہ صرف کسی بھی سیاسی عہدے کے الیکشن لڑنے کے لیے وہ اہل نہیں ہوں گے, پیسے دیں گے, سزا انہیں نہیں ملے گی. اور شرط یہ اس میں رکھی جا رہی ہے کہ آپ مریم نواز کا نام کلیئر کر دیں. اس میں شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بچے سلمان شہباز کو بھلے اس میں ڈال لیں پلی بارگین میں, لیکن حمزہ کو آگے جانے دیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو سیاسی وارث ہے وہ حمزہ ہے. تو اب جو اس وقت بات پھنسی ہوئی ہے وہ کیا ہے, حمزہ شہباز, مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کو سیاست کرنے کی اجازت دی جائے, کیونکہ شہباز صاحب کے لیے تو راستہ کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں جی جو بڑے بھائی ہیں ان کو تو سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا, ان کو اہل کرنے کے لیے تو پاکستان میں ترمیم چاہیے, پورے کا پورا کو قانون بدلا جائے, پھر اس کے بعد ہوگا. تو اس لیے اس قصے کو ہم نہیں چھوڑتے, لیکن آپ ہمیں یہ رعایت دے دیں اور پیسے ہم باہر آپ کو دے دیتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ہی بات کہی, جو لوگ یہ ڈیل کرانے کی بات کر رہے ہیں, جن لوگوں کے ذریعے یہ ساری گفت و شنید ہو رہی ہے, 2-3 بڑی ملاقاتیں کی ہیں شہباز شریف صاحب نے اہم افراد سے. یہ ہمیں سورسز بتا رہے ہیں, اس کی پوری کنفرمیشن میں نام اس لیے نہیں بتا رہا کہ کس کے ساتھ ہوئی ہے, کیونکہ جب تک پوری کنفرمیشن نہ ہو ہم کو بات نہیں کر سکتے. اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں شہباز صاحب نے یہی بات کہی ہے. اور اسی لیے یہ جو نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے اور جو ان کی درخواست ضمانت ہے اس کو مؤخر کیا گیا ہے, اور وکیل نے کہا کہ 3-4 مہینے لگیں گے تاکہ نواز شریف صاحب اس سارے عرصے میں جیل میں رہیں. اب آپ تصور کریں اگر نواز شریف صاحب جیل سے باہر ہیں اور یہاں پر دھرنا ہو رہا ہے اسلام آباد میں, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب نہ جائیں. اگر وہ جاتے ہیں تو وہ جو ڈیل کی بات کر رہے ہیں وہ پرابلمیٹک ہوتی ہے, اور اگر نہیں جاتے تو لوگ کہیں گے دیکھیں جی یہ ویسے تو اتنی باتیں کرتے تھے اور اب وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے تو اس میں جا نہیں رہے. تو انہوں نے اپنے لیے بہتر یہی سمجھا کہ مجھے آپ اندر ہی رکھیں. مریم نواز صاحبہ کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ بیل کی اپلیکیشن دیں اور کسی طریقے سے یہ کوشش کریں کہ مریم باہر نکل آئیں, کیونکہ اس سارے پروسیس میں نواز شریف صاحب کسی پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ خود بھی نظریاتی نواز شریف جو ہیں وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جیل سے باہر آ جائیں, لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ مریم نواز صاحبہ باہر آئیں, اور جو نیگوسیشن بھلے شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, لیکن میں جو ادھر اندر ہوں بالکل یہ دیواروں میں قید ہو کے رہ گیا ہوں, تو میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کا سورس میرے بھائی کے علاوہ دوسری جو انفارمیشن ہے وہ بھی ہونی چاہیے. تو مریم نواز صاحبہ کی درخواست ضمانت اس پر مسلم لیگ نون بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگائے گی. باقی یہ جو سارا ڈیلے ہے یہ چلے گا, اور بھلے احسن اقبال صاحب کچھ کہتے رہیں, لیکن در حقیقت مولانا فضل الرحمان کو پاکستان نون لیگ نے جھنڈی کرا دی ہے کہ مولانا اکتوبر کا جو اگر آپ نے احتجاج ہے نا تو اس میں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ہم ڈینگی ہے یہ ہے, ہم مسلح ڈا کے تو آپ کے لیے بڑی بھرپور دعائیں کریں گے. بلاول بھٹو نے کیا کہا دیکھیں نا آپ, یعنی مولانا فضل الرحمان احتجاج کی بات کر رہے ہیں, بلاول بھٹو علینا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھول جائیں مولانا فضل الرحمان کے احتجاج کو, ہمارا احتجاج سب سے بڑا ہوگا. بھائی وہ جو ان کا ہو رہا ہے اس کو اب ناکام کریں, اور آپ کا کہاں بڑا ہوگا, رتوں ڈیروں میں ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آتی آپ بلاول کو اتنا سیریس کیوں لیتے ہیں. ان کی جماعت کے علاوہ ان کو کوئی سیریس نہیں لیتا, ان کے کارکنوں کے علاوہ ان کے جالوں کے علاوہ ان کو کوئی سیریس نہیں لیتا. اور جو لوگ جن کو سیریس لیتے ہیں وہ کوئی اور لوگ ہیں, اور جو سینئر لوگ ہیں وہ سینئر لوگوں کو سنتے ہیں نا کہ بلاول کو سنتے ہیں نا. آپ بلاول کو بس سن ہی جائیں. دیکھیں بات یہ ہے, ان کے والد محترم تو کہتے ہیں فیصلہ بلاول بھٹو کریں گے. ان کے والد کے کہنے سے کیا ہو جاتا, کوئی لیڈر تھوڑی نہ بن جاتا. بات یہ ہے کل کو کہتے ہیں کہ رانا صاحب سنائیں, جو کہیں گے وہی سننا ہے آپ نے, ایسا تھوڑی ہوتا سر. فیصلہ دیکھیں میرا نام بھی لے سکتے ہیں, فیصلہ وہ کوئی بھی کریں, لیکن فیصلہ جو ہے ظاہر ہے بلاول بھٹو پارٹی کے چیئرمین ہے. جو سمیع صاحب نے بات کی ہے ان کے بارے میں, بھائی جان آپ نے جو کہا ان کی اداکاری کے حوالے سے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری جس دن سے مولانا نے یہ دھرنے کا اعلان کیا, ان دونوں جماعتوں نے یہ کس طریقے سے مولانا کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ دونوں نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے, کبھی وہ کہہ دیتے ہیں میں اپنے جلسے کر رہا ہوں گا ان دنوں میں یہ کر رہا ہوں. بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا تھا. اسی طریقے سے مسلم لیگ نون والے کبھی کچھ کہتے ہیں ڈینگی آ جائے گا فلاں ہو جائے گا, اس لیے آپ یہ موسم ٹائم بائی کر رہے ہیں نا. میری بات سنیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں احسن اقبال صاحب کہ جی ہم نے کمیٹی بنا دی ہے,
وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی. اور جو اب بھائی جان آپ یہ سارا پروگرام ہے کیا؟ آج جو عمران خان نے بات کی ہے وہ غلط نہیں ہے. یہ چاہتے یہی ہیں کہ ان کے مقدمات ختم ہوں. آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ پاکستان کی 2 سیاسی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. مولانا فضل الرحمان کو بھی ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے ایک خطاب بھی سنوایا تھا مولانا صاحب کا, جس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے یہ سوال کیا کہ تم 1 سال سے عمران خان کو کہہ رہے ہو کہ یہودی ایجنٹ ہے, یہودی ایجنٹ ہے, یہودی ایجنٹ ہے, اور عمران خان نے یہ کہا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا پاکستان کبھی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرے گا. اتنی وضاحت سے اتنا کھلا بیان عمران خان نے دے کے اپنی خارجہ پالیسی کی وضاحت کی, اور یہ کہا کہ قائد اعظم یہ کہتے تھے. تو وہ لوگ تو یہ مذہبی جو لوگ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان پورا پاکستان اس بات پر اس کا شکریہ ادا کرے کہ اس ابہام کو ختم کیا, وگرنہ ہر تیسرے چوتھے دن خبر آ جاتی تھی کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی لابنگ ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے شوشہ چھوڑ دیا. عمران خان صاحب نے شوشہ چھوڑ دیا کہ جناب بہت سارے لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں اسرائیل نے کیا نقصان پہنچایا ہے, وہ تو عربوں کو جن کو اسرائیل نے نقصان پہنچایا ان کے ساتھ تعلقات بن گئے ہیں اور ہمیں بھی بنا لینے چاہیے. چلیں یہ ایک اوپینین ہے, اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ادھر تو پاکستان کی گورنمنٹ پر سیدھا وہ الزام تراشی کہ جناب یہ عمران خان یہودیوں کے ایجنٹ ہے اور یہ اسرائیل کو منظور کرنے کے ایجنڈے پر کام کرے. ادھر پی ایم سیکریٹریٹ میں ایک عمران خان صاحب نے صحافیوں کی بریفنگ کی تھی, میں اس میں شامل تھا. اس میں بہت سارے اور بھی ہمارے بڑے سینئر کولیگ, انہوں نے تجویز دی, ہمارے رؤف کلاسرا صاحب بھی تھے وہاں پہ, کہ آپ اس ایشو پر کبھی غور کیا؟ تو تب بھی عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس معاملے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو اب مولانا فضل الرحمان ختم نبوت کا ایشو بنا کر, پھر وہ جو ناموس صحابہ کا ایشو بنا کر, اب آپ دیکھیں عمران خان نے جس طریقے سے سلمان رشدی کی جو کتاب تھی اس کو ایکسپوز کیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے ان کے لیے جو احترام مسلمانوں کے دل میں ہے, جس خوبصورت انداز سے پرائم منسٹر عمران خان نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں یہ بات بیان کی ہے, کسی بھی پاکستانی لیڈر کو کبھی توفیق نہیں ہوئی, نہ کوئی مذہبی اسکالر جب باہر جاتے ہیں تو اس پر بات ہی نہیں کرتے. اس شخص کے خلاف, اس پرائم منسٹر کے خلاف مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ختم نبوت کے ایشو پر یہ میں احتجاج کر رہا ہوں اور یہاں پر میں لے کے آؤں گا, پھر ناموس صحابہ کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک بے بنیاد قسم کا احتجاج ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ روزانہ یعنی کشمیر سے وہ کانفرنس اور وہ سارا کامیاب خطاب کر کے واپس آئے ہیں, ابھی وہ ادھر پہنچے ہی ہیں تو ادھر اپوزیشن والے آ گئے اور یعنی پاکستان کی اکانومی کی صورتحال پر انہوں نے جس طرح سے بات کرنا شروع کی, ٹریڈرز کو اپنے ساتھ ملایا. یہ بات درست ہے کہ کاروبار سے ملک ترقی کرتے ہیں, لیکن کاروباری حضرات کو بھی تو اگر اکانومی ڈاکومنٹ ہوتی ہے تو کیا پرابلم ہے ان کو؟ وہ کیا کہتے ہیں یہ دکان ہے جی ہماری, آپ اس کا سائز دیکھ لیں, یہ اتنے فٹ کی ہے تو اس کو اتنا فکس ٹیکس لگا دیں سب کو. اور بھائی اگر آپ کاروبار 10 کروڑ کا کرتے ہیں تو آپ اس پہ ٹیکس دیں, دوسرا ساتھ والا 10 لاکھ پہ کرتا ہے وہ اس پہ ٹیکس دے. تو اکانومی ڈاکومنٹیشن نہیں کروانی تو سیاستدانوں کے پیچھے چھپ جانا جا کے, تو اور پھر حکومت کو اس میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششیں. مولانا ان چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان. تو یہ رانا صاحب پھر یہ تو ایک بالکل پاکستان کو برباد کرنے والی بات ہے. یہ کون سی ہیلدی اپوزیشن؟ ہیلدی اپوزیشن یہ کبھی بھی نہیں رہی. ان کا شروع دن سے آپ دیکھیں, جس دن سے آپ نے یہ دیکھیں, اس دن ہمارے دوست احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی ان کا رویہ جو ہے ٹھیک نہیں. آپ نے اس دن بھی انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ دیکھیں جس دن, اس وقت تک تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی, جس دن عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں ان کی پہلی تقریر کے دوران جو اپوزیشن نے ڈرامے بازی کی, جس طریقے سے ہلڑ بازی کی, آغاز تو اپوزیشن نے پہلے دن کے ساتھ یہ کر دیا تھا. اب یہ جو میں آپ کو بتاؤں سمیع صاحب, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. وزیر اعظم عمران, ہم بھی ان کی بعض پالیسیوں پر تنقید کرتے رہتے ہیں, لیکن جو یونائٹڈ نیشنز میں جس جرأت اور دلائل کے ساتھ عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ پیش کیا اور اسلام کے بارے میں مغرب میں جو گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا جس خوبصورتی سے جواب دیا, اس پر تو پوری امت مسلمہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے. اور یہ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں کہ انہوں نے ایک ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہر صورت عمران خان کی مخالفت کرنی ہے, انہوں نے ہر صورت
پاکستان کے خلاف جانا ہے؟ سمیع صاحب آپ مجھے بتائیں، چھوٹی دیکھیں ہوتی بات یہ ہے، ہم پہلے بھی کہتے ہیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کشمیر جو ہے۔ کشمیریوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس پر انہیں شہباز شریف صاحب نے کل بیان تو دے دیا کہ جی اس پر اپوزیشن اور حکومت ایک ہیں، لیکن عمل اس کے برعکس ہے۔ جس طرح آپ نے ان کے جو یہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنا رہے ہیں، جس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں،